بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھا ہے. ترجمہ کرے گا کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ کا ترجمہ یہ آسان ہے جی. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ کا ترجمہ جی. شروع اللہ کے نام سے. الرحمن کا معنی جی مہربان، الرحیم رحم کرنے والا کرنے میں، نہایت رحم کرنے والا کرنے. الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا پسندیدہ لفظ ہے. اس کی پسندیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ الحمدللہ 22 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اکیلا لفظ الحمد اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 38 بار استعمال کیا ہے. گویا کہ الحمدللہ اور الحمد کا لفظ، شکر کا یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بولا ہے، اور اس کے پسندیدگی اور خوبصورتی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی 5 سورتوں کا آغاز اس لفظ سے ہوتا ہے. جگہ دے قرآن پاک کی 5 سورتوں کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے. ایک یہ سورۃ الفاتحہ، دوسری 7ویں پارے میں ہے سورۃ الانعام، اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات سے ہوتا ہے. تیسری سورۃ الکہف ہے 15ویں پارے میں، اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. چوتھی سورۃ سبا ہے 22ویں پارے میں، اس سورت کا آغاز بھی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات سے ہوتا ہے. 5ویں سورت سورہ فاطر ہے، وہ بھی 22ویں پارے میں، اس کا آغاز الحمدللہ فاطر السماوات. تو سورتوں کے آغاز میں لا کے یہ بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ کے 8 حروف ہیں. تفسیر کبیر کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ خلوص نیت سے، خلوص دل سے، دل کی تصدیق اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے نا الحمدللہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے اس لفظ میں الحمدللہ میں. اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں بھی لفظ یہ الحمدللہ استعمال ہوا ہے. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا اور میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہوا تھا. ہاتھ پکڑ کے مطلب ٹوٹتے ہیں نا دو یہ، تو یہ کیفیت بھی بڑی پیاری تھی. سامنے ایک شخص نظر آیا، بڑی اس کی حالت کمزور ہے، بڑا ماڑا بندہ ہے، دیکھنے بھی کمزور نظر آ رہے ہیں، حالات بھی اس کے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خیریت ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بس ہر طرح کی حالات خراب ہیں، مالی بھی، جانی بھی، گھریلو بھی، ایسی حالت زندگی میں کبھی کبھار بن جاتی ہے.
تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا یہ پڑھا کر، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. تو یہ اس کو بتا دیا، اس میں الحمدللہ کا لفظ آ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ نظر آیا، اس کے چہرے سے اس کی خوشحالی نظر آ رہی تھی. یہ بندہ ماشاءاللہ بڑا فٹ فاٹ ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے ہیں اس سے پھر پوچھا گیا کہ کیا حالات ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. شکر ہے اس مالک کا جو کلمے آپ نے بتائے تھے نا، وہ پڑھتا رہا، اس سے اللہ نے بڑے ہی حالات بہتر کر دیے، گھریلو بھی، مالی بھی، جانی بھی، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. گویا کہ یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جس بندے کا، جس بی بی کا بچہ بچپن میں موت ہو جائے، چھوٹا سا بچہ موت ہو جائے، تو وہاں حدیث میں الفاظ ہیں حامدہ واسترجع، وہ کہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا اس موقع پہ الحمدللہ پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ فرشتوں اس بندے کا جنت میں محل بنا دو، اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو اور یہ اس بندے کے نام لگا دو. اتنی اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے اس موقع پہ یہ الحمدللہ کے جملے کی، اسی سے اس کے جنت کے محل کا نام یہ الحمدللہ رکھ دیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا جملہ ایسا اللہ کا پسندیدہ جملہ ہے کہ اس سے ترازو بھر جاتا ہے. جس ترازو سے، جو ترازو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھنے سے بھی نہیں بھرتا، بندے کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا یہ جملہ الحمدللہ اس سے ترازو بھر جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے نا، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اتنی نیکیاں اس بندے کو ملتی ہیں. تو الحمدللہ کہنے کے کئی مقام بھی ہیں. کچھ موقع ایسے ہیں جہاں الحمدللہ کہنا چاہیے. صبح بیدار ہو نا جب نیند سے، تو اس وقت کہنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، تیرے ہی کمال ہے کہ تو نے ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، ایک مرے ہوئے کو اٹھا دیا ہے، تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھاتے ہوئے وہ ہر لقمے پہ کہے الحمدللہ، گونٹ بھرے تو کہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے اور اللہ کو یہ کلمہ بڑا پسند ہے. ہر لقمے پہ الحمدللہ، ہر گھونٹ پہ الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ عرش بری پہ بیٹھا اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے. کہتا فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے کہ ان کو پیدا کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو میرا جگہ جگہ پہ شکر ادا کرتے ہیں اور قدم قدم پہ سانس سانس میں الحمدللہ کہتے ہیں. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ دعا بھی ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ. یہ شکر کے کلمے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد کہنے چاہیے. اسی طرح نیا لباس بندہ پہنے تو اس موقع پہ بھی کہنا چاہیے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا ہے. یہ شکر کے کلمے جگہ جگہ پہ. اسی طرح چھینک آئے تو پھر اس وقت بھی کہنا چاہیے الحمدللہ. اسی طرح کسی بیمار بندے کو دیکھیں، معذور کو دیکھیں، مجبور کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کے، کسی تکلیف میں بندے کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، اس تکلیف سے تو نے مجھے بچایا ہوا ہے، تو نے مجھے عافیت دی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کسی تکلیف زدہ کو، مصیبت زدہ کو دیکھ کے جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں جس میں وہ بندہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو دیکھ کے اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو تحقیر کی نظر سے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے ہاں کلام کرنی چاہیے اور اللہ سے جو ہے سرگوشی کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اگر احادیث کو دیکھا جائے اور واقعات کو، مقامات کو دیکھا جائے تو محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ ہی کہنا چاہیے الحمدللہ، ہر حال میں ہی کہنا چاہیے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو جملہ بڑا پسند ہے. تو شروع میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں پہلی آیت الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے. جب شروع میں ال آ گیا نا، الف لام، تو اس کا معنی خاص تعریفیں ہو گیا.
تعریف کرنے والے لوگوں کی بھی کرتے ہیں، بڑوں کی بھی کرتے ہیں، کسی وڈیرے کی بھی کرتے ہیں، چودھری نمبردار وزیر مشیر کی بھی کرتے ہیں، اور اپنے کسی کی خوشامدی کے لیے بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ، وہ ہے الحمدللہ۔ خاص تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حقیقی تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ اس کا معنی بنے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ ربی، جو رب ہے، العالمین، جہانوں کا۔ رب کا معنی رب کر لیں، رب کا معنی پالنے والا کر لیں، رب کا معنی پروردگار کر لیں، کوئی بھی معنی کر لیں، وہ آپ کے لیے آسانی کے لیے سب جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ جی کو معنی مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا جی۔ الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ربی کا معنی جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ تمام جہان کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جہان مختلف ہیں۔ جہان کتنے ہی ہیں؟ ایک جہان وہ تھا جس سے ہم ہو کے آگے، وہ عالم ارواح تھا، ارواح کا، روحوں کا جہان، وہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں۔ ایک جہان وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، عالم بطن، ماں کے پیٹ کا ایک جہان ہوتا ہے، اس سے سارے گزر کے آئیں گے۔ ایک جہان یہ ہے جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک جہان اگلا آئے گا، قبر والا، عالم برزخ، عالم محشر، یہ سارے جہان ہیں۔ پھر ہر مخلوق کے الگ جہان ہیں، جانوروں کے الگ ہیں، پرندوں کے الگ ہیں، چرندوں کے الگ ہیں، درندوں کے الگ ہیں، ہواؤں میں اڑنے والوں کے الگ ہیں، نظر آنے والوں کے الگ ہیں، نہ نظر، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے اور سب کے الگ الگ جہان ہیں۔ تو اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام جہانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پروردگار اللہ۔ تو تعریفیں بھی ساری اسی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا سب کو؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن کا معنی، الرحمن الرحیم کا معنی ہم نے بسم اللہ میں پڑھا ہے جی۔ الرحمن کا معنی مہربان، الرحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا۔ تو رحمان اور رحیم میں فرق بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رحمان سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، اس کو سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، وہ مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے نا کہ وہ کافروں کو بھی روزیاں بھی دے رہا ہے، سانس بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، دولتیں بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور رحیم کی جو صفت ہے نا، یہ صرف اللہ کی مومنوں کے لیے ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمت، رحیم میں رحمت آتی ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے جو صرف اللہ والوں کے لیے ہوتی ہے، ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اللہ رحمان ہے اور آخرت کے لحاظ سے اللہ رحیم ہوگا۔ وہاں صرف رحمت ہی ہوگی اور وہ اس کے لیے ہوگی جو اس کا کہنا اس دنیا میں مان لے گئے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کے بارے میں آتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندوں کے گناہ دیکھ کے بھی درگزر کری جا رہا ہے، نافرمانیاں دیکھ کے، شرک دیکھ کے وہ کچھ نہیں کہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت یا غلبت علی غضبی، میرے غصے پہ میری رحمت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی بڑا مہربان، الرحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے، یوم کا معنی دن، مالک کا معنی مالک ہی ہے، یوم کا معنی دن، الدین کا معنی بدلے کا یا جزا کا یا قیامت کا دن بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی اس لیے ہیں تاکہ جو آسان لگے وہ کر لیا جائے۔ پھر بھی بندہ کہے کہ ترجمہ مشکل ہے، بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ ترجمہ مشکل ہے۔ ترجمہ بالکل مشکل نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے، صرف سمجھنے کی اور نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ مالکی، مالک ہے،
یوم الدین قیامت کے دن کا. یہاں ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں دکان کا مالک ہے، فلاں پلاٹ کا مالک ہے، فلاں مکان کا مالک ہے. وہ بندے ملازم کہتے ہیں جی وہ ہمارا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مالکیت جو ہے نا یہ دنیا میں عارضی طور پہ فانی بانٹی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی ہے. مالک الملک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہمیشہ اور دائمی مالک اللہ کی ذات ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اپنی مٹھی میں کر کے اپنے قبضہ قدرت میں کر کے کہیں گے این الملوک، ہاں بھی کدھر ہے وہ مالک جو بڑے پھرتے تھے؟ آج کوئی ہے بادشاہ؟ آج کوئی ہے مالک؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا. اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج مالک کون ہے؟ جب جواب کوئی نہیں آئے گا تو اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، تو وہ ایک اللہ ہی ہے جو سچا مالک ہے. تو اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوا کہ مالک یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. اب یہ 3 آیات کا ترجمہ ایک دفعہ سن لیں، پھر آپ نے خود سنانا ہے اور شوق سے سنانا ہے. ہر بندہ کوشش کرے کہ میں نے سنانا ہے، میں نہیں کہوں گا بلکہ اپنے طور پہ جس نے سنانا ہوگا وہ سنائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب ہے یا پروردگار ہے یا پالنے والا ہے کوئی کہتے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا. کوئی دن جی کوئی بھائی کر دے ترجمہ جی اس طرح کر لیجیے. پڑھ لیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. مالکی مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا.